السلام علیکم ایوری ون. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں میں. اور میں اپنی ایک نیو جرنی انشاءاللہ آج سے سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، جس میں جو ہے میرے پاس ہمارے دین کے بارے میں جتنا بھی علم اور جتنی بھی نالج ہے وہ سب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے بہت سپورٹ کریں گے، اور جو میں بتاؤں گی، ہر انسان کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنی اس کے پاس عقل ہوتی ہے. اور میرے پاس بس جتنا بھی علم ہے، میری ایک بہت بڑی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں تک وہ علم جو ہے وہ پہنچاؤں. اور میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی کہ اگر میری کوئی چھوٹے سے اچھے عمل کی وجہ سے اگر کوئی اس کو فالو کرے اور کوئی اس پر عمل کرے، اور کسی کی لائف اگر ایک چھوٹے سے عمل سے یا ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی چینج ہو، تو یہ میرے لیے بہت اچھی اور بہت خوشی کی بات ہے. تو میرا پرسنلی یہ ایکسپیرینس ہے لائف میں کہ میں نے اپنی لائف میں بہت سی چیزوں کو چینج کیا، بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا ہے، جس کی وجہ سے میری لائف میں بہت کچھ اچھا ہو گیا اور بہت کچھ برا جو تھا وہ چلا گیا. تو میری یہی خواہش ہے کہ میں نے میری زندگی کا یہ جو بھی ایکسپیرینس رہا لائف میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی وہ بہت سارے اچھے چینجز آئیں جو میں نے اپنی لائف میں محسوس کیے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. آج ہماری پہلی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توکل. ویسے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ توکل کیا ہوتا ہے، لیکن پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. میرا جہاں تک ایکسپیرینس رہا ہے تو اس پہ عمل کرنا ویسے کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ توکل کا بیسکلی مطلب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اللہ پہ پورا یقین، پورا بھروسہ رکھیں کہ بس اللہ پاک ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہر معاملے میں ان پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں اور وہ ہر چیز کو صحیح کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، بھرپور قدرت رکھتے ہیں. اور ہر انسان کی زندگی میں اچھا ٹائم بھی آتا ہے اور ٹف ٹائم بھی آتا ہے. اچھے ٹائم میں تو ہر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، لیکن جو انسان برے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور برے وقت میں اللہ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ کرے، اصل توکل تو وہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے. تو ابھی کچھ ٹائم پہلے میری لائف میں بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت زیادہ مشکل تھیں اور بہت زیادہ ٹف مجھے لگ رہی تھیں کہ میں ان کو کیسے مینیج کروں گی اور میں ان کو کیسے ہینڈل کروں گی. میں بہت سوچتی تھی، میں بہت اوور تھنکنگ کرنے لگ گئی تھی کہ میں اس چیز کو کیسے سارٹ آؤٹ کروں اور یہ کیسے ہوگا. بہت چیزیں انسان کے ایک دماغ میں آتی ہیں کہ آپ کیسے اس کو کرو گے اور یہ کیسے ہوگا. پھر میں نے اللہ کی طرف سے شاید میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں اللہ پہ توکل رکھوں اور بھروسہ رکھوں، کیونکہ انسان کی جتنی طاقت اور جتنی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہی کوشش کرتا ہے. باقی آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش اپنی طرف سے ہر معاملے میں پوری کرو. ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس اپنا ہر معاملے پہ اللہ پہ یقین رکھو، توکل رکھو اور خود سے کوئی کوشش نہ کرو. اللہ پاک آپ سے یہ کہتے ہیں تم اپنی طرف سے پوری کوشش، پوری محنت کرو، اور اس کے بعد اگر تم اس چیز کو حل نہ کر سکو نا تو پھر مجھ پہ توکل اور بھروسہ رکھو. لیکن اس کے لیے آپ کو پوری کوشش اور محنت کرنا بہت ضروری ہے. کوشش اور محنت کے بعد اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بس تم مجھ پہ چیز کو چھوڑ دو اور مجھ پہ بھروسہ، یقین، توکل رکھو. تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. میں اپنی طرف سے پوری محنت اور صبر کرتی رہی کہ ان چیزوں کو میں ٹھیک کروں، لیکن کچھ چیزیں ایک حد تک ٹھیک ہو جاتی تھیں، کچھ چیزیں مجھے ایسی لگتی تھی کہ نہیں یار یہ پھر دوبارہ ویسی ہو گئی ہیں، پھر کچھ چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں اور معاملات بہت ڈفرینٹ ہو گئے نا. تو پھر میں نے اللہ پہ توکل کیا کہ جتنی میں نے محنت کر سکتی تھی، جتنی میں کوشش کر سکتی تھی میں نے وہ کری. اور پھر میں نے اللہ پہ پکا اور سچا والا توکل کیا کہ اللہ پاک میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنی تھی وہ میں نے کر لی، باقی میں اپنا یہ معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں. آپ پہ پورا توکل اور پورا یقین کے ساتھ آپ کے سپرد اپنا معاملہ کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں اس وقت بھی میرا جو کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہر وقت آپ کے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے، اور وہ آپ کو آپ کے ذہن میں نا وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہو تو شیطان کو یہ چیز نہیں پسند. وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ نہ کرو، اب ہر وقت اسی طرح ٹینشن میں مبتلا رہو، پریشانیوں میں مبتلا رہو، اور
بعض دفعہ ٹینشن اور پریشانیوں سے انسان کے جو ہے وہ کی عبادات وغیرہ میں بھی بہت فرق پڑتا ہے. انسان ویسے فوکس نہیں کر پاتا اپنی عبادات پہ جیسے اس کو کرنا چاہیے. تو جو ہے شیطان یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ساری ٹینشن بھول کے اپنی عبادات پہ فوکس کرو, اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرو. تو اس لیے وہ مسلسل آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اس چیز پہ سوچو, اور وہ مسلسل آپ کے دماغ میں ٹینشن پیدا کرتا ہے. لیکن جن کو اللہ پہ سچا توکل ہوتا ہے وہ اس ٹینشن کو جھٹلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار, اب میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے, اور اللہ سے بہتر معاملے کو سنبھالنے والا, صحیح کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ خود بھی اپنے معاملے کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھتے جتنا اللہ پاک سمجھتے ہیں, اور جتنی اچھے حل اللہ کے پاس ہے نا ہماری زندگی کو لے کے, اتنے تو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. تو میں نے اس وقت بھی, میں جب اللہ پہ میں نے پورا بھروسہ کیا, تو بھی شیطان تو پھر ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. بہت میرے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ بہت مجھے اس وقت بھی تھوڑی تھوڑی ٹینشن رہتی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پہ آپ کا ایمان, بھروسہ, توکل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, اور پھر آپ شیطان کے چالوں سے اور ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ باہر آتے ہو. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا. پہلے میں سمجھتی, پہلے ایک لمحے کے لیے تو انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں بھروسہ کرنے کے بعد بھی چیزیں حل ہوں گی نہیں ہوں گی. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کا دماغ چینج ہوتا ہے کہ نہیں یار, بھروسہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مطلب اچھا ہو گئی. اور آپ لوگ یقین کریں کہ میری زندگی میں سے وہ جتنی بھی ٹینشنس تھیں وہ بھلے فوراً حل نہ ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹینشنیں ایسے حل ہوتی ہیں نا, ایسے چیزوں کے حل نکلتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہوا اور کیسے ہوا. تو بیسکلی آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں, کیونکہ آج کل رسپانسبلٹیز سب پہ بہت بڑھ گئی ہیں, مطلب پڑھائی کی رسپانسبلٹیز, اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان پہ جاب کی, اور باقی بہت گھر کے کاموں کی, اور اسٹوڈنٹس ہیں جو خاص کر ان پہ پڑھائی کی رسپانسبلٹی ہے. خاص کر رزلٹ کی ٹینشن بہت رہتی ہے آج کل لوگوں کو, کہ مطلب آج کل ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی ایک نہ ایک ٹینشن تو ضرور ہے. اور اس ٹینشن کی وجہ سے جو ہے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج بھی آتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹینشنوں میں رہتے ہو, اور اپنی عبادات, اور جس طرح آپ ایک مسلمان کو جس طرح سے ہونا چاہیے, اپنی عبادات پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنے دین کے ساتھ دل لگانا چاہیے, آپ وہ نہیں لگا پاتے. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کی ٹینشن بھی کم ہوتی ہے, اور اس طرح سے آپ کو بعد میں یہ گلٹ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو اور وہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد نہ ملے, تو پھر آپ کو اس چیز کا گلٹ بھی نہیں ہوتا کہ یار ہم نے کوشش نہیں کی, محنت نہیں کی. محنت اپنی طرف سے پوری کیجیے, کوشش پوری کیجیے, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیجیے. اللہ پاک بے شک اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی تو آپ کو ضرور ملے گی, اور اگر وہ بہتر نہیں ہوگی تو اللہ آپ کو آپ کے دل سے اس چیز کو نکال دے گا. تو جو ہے بیسکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے تمام فکرے پریشانیوں کو کم کریں, محنت پوری کریں کہ یہ چیز سالو ہو جائے. لیکن اگر سالو نہ ہو تو اللہ پہ پورا توکل اور بھروسے کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیجیے اپنا معاملہ, اور خود ٹینشن فری ہو جائیے. پھر اللہ پاک اس طرح سے وسیلے بناتے ہیں اور اس طرح سے اس چیز کو حل کرتے ہیں, آپ تک اس کے سولیوشنز پہنچاتے ہیں کہ آپ کو مطلب آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو بیسکلی یہ میں ایسی ہواؤں میں بات نہیں کر رہی, یہ میرا پرسنل زندگی کا ایکسپیرینس ہے, جو کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے چیزیں بہت آسانی سے حل ہو جاتی ہیں. اور ابھی میں یہی کرتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں کوئی بھی ایسا کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں کوشش آخری حد تک پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ معاملہ حل ہو جائے. لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ, تو میں وہاں اللہ پہ توکل کرتی ہوں. پھر اللہ پاک میری چیزوں کو اتنا آسان کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو بس مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اللہ پہ اپنا توکل مضبوط کریں. توکل مضبوط کرتے کرتے وقت لگتا ہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ انسان کو لمحہ لمحہ بہکاتا ہے کہ اس توکل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا اس سے. لیکن پھر بھی اگر آپ نے اللہ پہ سچا توکل کیا تو آپ اپنے ارادے پہ ڈٹے رہو گے اور شیطان کے وسوسوں سے گھبراؤ گے نہیں, پریشان نہیں ہوگے. تو بس آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں توکل جیسا ایک بہت خوبصورت عمل شامل کریں, اور اس سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور حسین بنائیں. اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں.
اور امید کرتی ہوں کہ اب سے آپ لوگ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہونا اور ٹینشنس لینا چھوڑ دیں گے اور اپنی زندگی کو توکل کے ذریعے سے آسان بنائیں گے. جزاک اللہ. امید آپ لوگ کو پہلی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. میرا مقصد جو ہے وہ لائکس لینا اور فالوورس جمع کرنا بالکل بھی نہیں ہے, اور اس ذریعے سے پیسے کمانا بالکل بھی نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ اس کا ثواب آپ لوگ کو بھی ملے, آپ لوگ اس چیز کو فالو کریں, اور جو فالو کرتا جائے گا اس کے ذریعے سے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. اور میرے لیے بہت اچھی اور فخر کی بات ہے کہ میری اگر کوئی چھوٹی سی نیکی بھی میں آپ لوگ تک پہنچاؤں اور آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنائیں, تو میرے لیے بہت اچھی اور بہت ہی فخر کی بات ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اور آپ لوگ مجھے ویڈیو کے آپ لوگ کو جس ٹاپکس پہ بھی ویڈیوز چاہیے ہوں, مطلب نماز کا ٹاپک, روزہ یا جو بھی کوئی ٹاپک ہو, تو آپ لوگ مجھے پرسنلی بھی میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ, یا ویسے بھی میسج کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے اور کس طرح کے ٹاپکس پہ چاہیے. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس چیز پہ غور کروں اور اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بناؤں. اور کچھ ایکسپیرینسز میں اپنی لائف کے بھی جو ہوتے ہیں میرے ساتھ, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کروں گی. باقی میں کچھ آپ لوگ کو ویسے بھی بتاؤں گی کہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں دین کو شامل کیا جائے, کیونکہ دیکھیں دنیا کے کام تو ہر انسان کر رہا ہے آج کل, لیکن جو انسان دین پہ چل کے اپنی دنیا پہ بھی فوکس کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی پراپر طریقے سے فالو کر رہا ہے, وہ انسان اصل کامیاب ہے. باقی کہنے کو تو دنیا کا تو ہر کام ہو رہا ہے, پڑھائی بھی چل رہی ہے, ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے, پیسے کمانے کی بھی محنت ہو رہی ہے, اور ہر چیز دنیا کے تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن جو انسان اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین پہ بھی پراپر فوکس کرے, وہ انسان اصل معنوں میں کامیاب انسان ہے. اور بس مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جتنا آپ لوگ فکر اپنی دنیاوی چیزوں پہ کرتے ہیں, اتنی فکر اپنی دین کی, اپنی آخرت کی بھی کریں, تاکہ آپ لوگ کو اس چیز کا بہت زیادہ ثواب بھی ملے, اور آخرت میں جا کے آپ لوگ کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں لکھی جائیں اور آپ لوگ کو بہت ثواب ملے. اور جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. امید آپ لوگ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.